پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے چے گویرا کے اس چہرے سے ملاقات کی جس میں وہ لوگوں کے لیے ہیرو تھا، لیکن آج آپ کو ملائیں گے ایک ویلن سے۔ تو تیار ہیں چے گویرا کی کہانی سننے کے لیے؟ جب کیوبا میں فیدل کیسٹرو کی گورنمنٹ بن گئی تو چے گویرا نے اپنے اوپوننٹس کو کچلنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی چے گویرا کو کسی پر شک ہوتا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا، کیونکہ چے گویرا کا ماننا تھا کہ ڈسپلن اور کمیونزم ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ اس لیے چے کو جب بھی کسی پر شک ہوتا تو وہ بغیر کسی پروف کے اسے مار دیتا۔ ایک لمبے عرصے میں خود کو اور اپنی فورس کو تیار کرنے کے بعد فیدل کیسٹرو اور چے گویرا نے بیٹسٹا گورنمنٹ کے خلاف فتح کے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ ان پہاڑوں میں ہی رہ کر چے نے اپنی فورس کو گوریلا ٹیکٹکس میں اتنا ماہر کر دیا کہ یو ایس ایئر فورس بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ دونوں مل کر یو ایس اور بیٹسٹا سرکار کو مات دینے لگے۔ یو ایس یہاں بیٹسٹا گورنمنٹ کا ساتھ اس لیے دے رہی تھی کیونکہ یو ایس اے ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ کیوبا میں ان کی کٹ پتلی حکومت بنی رہے، اور اس کے لیے بیٹسٹا ہی وہ شخص تھا جو یو ایس اے کے لیے کام کر رہا تھا۔ یو ایس اے اور بیٹسٹا کی ملٹری کو لگاتار چکمہ دینے کے ساتھ ساتھ چے گویرا اور فیدل کیسٹرو لوگوں میں تیزی سے فیمس ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ لوگ جڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے 800 لوگوں کو ساتھ جوڑ لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 جنوری 1959 کو چے گویرا نے کیوبن ملٹری کو شکست دے کر ایک بڑی فتح اپنے نام کر لی، اور کیسٹرو کی جیت کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، اور کیوبا میں فائنلی کیسٹرو کا راج قائم ہو گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ چے گویرا کا ہی تھا۔ اور اب کیسٹرو نے خود کو کیوبا کا پرائم منسٹر اور چے گویرا کو سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا، یعنی کہ سب سے زیادہ ذمہ داری چے کو ہی دی گئی، اور اس کی وجہ کیسٹرو کا چے کے اوپر اعتماد تھا۔ لیکن برسوں تک کیوبا میں کمیونسٹ گورنمنٹ لانے والے چے کو یہ ڈر ستانے لگا کہ کیوبا میں ابھی بھی کیپٹلسٹ حمایت کرنے والے لوگ باقی ہیں، اور اسی خوف کے ساتھ کیوبا میں دہشت پھیلانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ 8 جنوری 1959 کو ہوانا میں انٹری کے ساتھ ہی چے کو لا کبانا پریزن کا کمانڈر بنا دیا گیا، جہاں چے نے کیسٹرو سرکار کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیسٹرو نے وقت کے ساتھ ساتھ چے کو اور بھی ذمہ داریاں سونپ دیں، جیسے کہ انہیں چیف آف انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک آف کیوبا اور پریزیڈنٹ آف منسٹر آف انڈسٹریز بنایا گیا۔ اس کے علاوہ چے دنیا بھر میں کیوبا کا پوائنٹ آف ویو کھل کر رکھتے تھے۔ اپنے وقت میں چے نے کیوبا میں کئی ریفارمز کیے، جن میں سب سے فیمس ایگویرین ریفارمز کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے امریکن انڈسٹریز کو اپنے انڈر لے لیا، اور ان کی لینڈز بھی چھین لی گئیں، اور سبھی انڈسٹریز کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چے نے کیوبا میں ایجوکیشن پر بھی کافی کام کیا، جس کا اثر یہ نکلا کہ 1959 سے پہلے کیوبا کا لٹریسی ریٹ جو تقریباً 60% کے قریب تھا، سال کے آخر تک وہی لٹریسی ریٹ 96% تک چلا گیا۔ چے اپنے کسی بھی گورنمنٹ بینیفٹ کا استعمال اپنے آفس کے باہر نہیں کرتے تھے، اور چے کا مقصد کیوبا کے لوگوں کو یونٹی اور ایکویلٹی کا سبق دینا تھا۔ دسمبر 1964 میں چے نے نیو یارک کا دورہ کیا، اور اسی دوران یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہی کھڑے ہو کر یو ایس اے کو خوب کرٹیسائز کیا۔ چے کیوبا میں ایک اچھی زندگی تو جی رہے تھے، لیکن اب ان کی ایولیوشنری سوچ ساؤتھ امریکہ کے دوسرے ممالک کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اب وہ کیوبا کی طرح ہی کمیونزم کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، اور بالآخر کیسٹرو سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اپنے اندر کی ایولیوشنری موومنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے کیوبا سے چلے گئے۔ اگلے 2 سالوں تک کسی کو بھی چے کے ایگزسٹنس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ چے اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ چے بالکل خاموشی سے ریپبلک آف دی کانگو میں ریولوشنری موومنٹ پر کام کر رہے تھے۔ کانگو میں جو لوگ چے کے ساتھ ریولوشن میں شامل ہوئے، ان کا یہ حال تھا کہ انہیں ٹرین کرنے کے بعد بھی چے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں کانگو سے چے کو بھاگنا پڑا۔ کانگو سے بھاگنے کے بعد 1966 میں چے نے بولیویا میں اپنے ریولوشن کا آغاز کیا، اور سینتا کروز ریجن میں سیکریٹلی ایک گوریلا گروپ کو لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں چے کو کچھ سکسیس ملی بھی، لیکن بولیویا کی آرمی کافی ایڈوانس اور اسٹرانگ تھی، اور اس کے علاوہ امریکہ کی CIA بھی بولیویا گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی تھی، اور نتیجتاً چے گروپ کو آخرکار بولیویا سے بھاگنا پڑا، اور آخرکار 7 اکتوبر 1967 کو ایک لوکل نے CIA کو چے کا پتہ بتا دیا، جس کے بعد 8 اکتوبر 1967 کو CIA اور بولیوین آرمی نے 1800 لوگوں کی فورس کو لے کر چے کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ کافی بچنے کے بعد بھی بولیوین آرمی چے کو کیپچر کر لیتی، اور چے کو لے جا کر ایک اسکول میں رکھتے ہیں، جہاں وہ اپنی آخری رات گزارتے ہیں، اور فائنلی انہیں مارنے کے آرڈرز دیے جاتے ہیں۔
میریو تیران کو چے کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن چے کے سر میں ایک بھی گولی نہ مارنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، جس کے بعد میریو چے کے پاس پہنچتا ہے اور چے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب اس کے آخری کچھ سیکنڈز ہی ہیں، اور چے چلا کے کہتا ہے I know you are here to kill me. Shoot coward. You are only going to kill a man. جس کے بعد میریو چے کی باڈی میں پوری 9 گولیاں مارتا ہے اور یوں چے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چے کی موت کے بعد بویلین گورنمنٹ چے کے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے تاکہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ چے گویرا ہی۔ چے کی موت کے کافی عرصہ بعد چے اور اس کے ساتھیوں کے ریمینز کو 1997 میں کیوبا میں لایا گیا۔ بڑی عزت کے ساتھ چے کے آخری سفر کو پورا کیا گیا۔ چے کو آج بھی لوگ ریولوشن کے فادر اور ریبیلینس کے چہرے کے روپ میں دیکھتے ہیں۔